اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ایک دفعہ پھر سینہ چھلنی ہے، دل غم سے بوجھل ہے، کیونکہ پارا چنار میں پھر مکتب اہل بیت کے پیروکاروں پہ ایک حملہ ہوا اور جہل کی تاریکی کو مٹانے والے، علم کے نور کی شمع کو لے کر پھیلانے والے مکتب اہل بیت کے اساتذہ کو قتل کر دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا سرزمین پاکستان پہ۔ یہ دہشت گردی جسے پالا گیا، پوسا گیا، پنپا گیا، اور پھر یہ نغمے اور ترانے بھی بجائے گئے، گائے گئے کہ دہشت گردوں کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ آپ نے تو پتہ نہیں پڑھایا یا نہیں پڑھایا، لیکن میرے جو یہ استاد جنہیں قتل کیا، یہ علم کی شمع ہے، انہیں دہشت گرد جنہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے یہاں پہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک ذمہ دار اور بیدار ملت سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ میرا آپ سے اور آپ کی توسط سے اس پورے معاشرے اور ملک سے ایک ہی سوال ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس پاکستان پر دہشت فیسیلیٹیٹر بنے رہے، جنہوں نے ان کی نرسریاں بنائیں، جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا، اور ہر دفعہ نشانہ کون بنا؟ اس سرزمین پہ ہمارا ہی لہو بہا۔ یہاں پر شناخت کر کے ہمیشہ ہمیں ہی مارا گیا، چاہے بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے مارا جائے، چاہے محلے اور گلی کوچوں میں ریکی کر کے مار دیا جائے، چاہے ایک نام کی مماثلیت کی وجہ سے بھی قتل کر دیا جائے۔ کیا یہ سرزمین پاکستان جسے قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال نے بنایا تھا، جسے بنانے کے لیے ہمارے اجداد نے اپنا لہو دیا اور خون کا ایک دریا عبور کر کے اس سرزمین پر آئے، ہم صرف اس ملک کو افرادی طور پر ہم نے آباد نہیں کیا، اس ملک کی بنیاد جہاں ہمارا لہو ہے، وہاں اس کی معیشت کے استحکام میں ہمارا ہی پیسہ لگا ہوا ہے، ہماری شیعہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں۔ جب آپ کو یہ ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو ملت جعفریہ تھی جس نے بڑھ کر آگے آپ کی مدد کی تاکہ یہ ملت بنے، یہ قوم مضبوط بنے، یہ ایک مضبوط وطن بن کے ابھرے۔ کیا یہ سب کچھ ہم نے اس دن کے لیے کیا تھا کہ آپ ان دہشت گردوں کو پروان چڑھائیں، انہیں اور مضبوط بنائیں اور انہی کی ہاتھوں ہمارا لہو بہائیں؟ میں بڑا واضح پیغام دیتا ہوں، بڑا واضح پیغام دیتا ہوں کہ اگر اس افرید کو، اس دہشت گردی کی جو لہر ہے اور یہ دہشت گردوں کے جو پشتی بان ہیں، یہ دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہیں، اگر ان کو لگام نہیں دیا گیا، اگر ان کی بیٹکنی نہیں کی گئی،
تو ابھی تو آپ کے ساتھ صرف ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک واقعہ سانحہ اے پی ایس، میرے ہی بچے تھے، میرے ہی وطن کے محافظوں کے یہ بچے تھے، یہ معصوم تھے جنہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے رد الفضل عزم اور سارے آپریشنز کیے۔ میں پھر کہتا ہوں، جب تک آپ ان کے سہولت کاروں کو ختم نہیں کریں گے، جب تک اس سرزمین سے شدت پسندی کا پیغام پہنچانے والے اداروں کو ختم نہیں کریں گے، یہ دہشت گردی کا عفریت قابو نہیں آئے گا۔ اور خاکم بدہن مجھے لگتا ہے کہ وہ دن نہ آ جائے جب آپ کہیں کہ یہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، اور پھر سرزمین پاکستان پر بھی جس طریقے سے عراق اور شام میں خلیفۃ المسلمین ایک بغدادی کی صورت میں نمودار ہوئے تھے، سرزمین پاکستان پر بھی اسی قسم کا کوئی خلیفۃ المسلمین نمودار نہ ہو جائے۔ میں اس ٹاپک سے تھوڑا سا دل کا درد تھا، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا۔ وطن کی ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ وطن کی داخلہ اور خارجہ پالیسی، اپنے دوست اور دشمن ان کی شناخت واضح کر لیں۔ 75 سال گزر گئے، 75 سال گزر گئے، لیکن پاکستان کی جو داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں، اکانومی کلیپس کر رہی ہے، گریجول اکانومی کلیپس کرتی جا رہی ہے۔ کیا سری لنکا بننے میں ہمیں ٹائم لگتا؟ نہیں لگتا، لیکن دعا دیں ایک ہمسایہ کو کہ اس کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو قلت یہاں پہ پیدا ہونی تھی نا آپ کی فیول کی، وہ نہ ہو سکی، چاہے لیگل وے میں چاہے انلیگل وے میں۔ آپ کے پڑوس میں جو آپ کا ایک ہمسایہ بیٹھا ہے، اس نے ہمیشہ مشکل حالات میں آپ کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ وی آر تھینکفل فار دیٹ۔ لیکن برادران من، آج آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے، پارلیمان میں جاتا ہے اور ایک بل پاس کرتا ہے، اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بنیاد اسلام بل اور نصاب ایک تفریق معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس میں کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنا، وہ اس جگہ تک پہنچا جہاں پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بنتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم 30 سال سوئے رہے، ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنے۔ اس 30 سال کی خواب غفلت کی وجہ سے، اس 30 سال کی یہ 30 سال جو ہم اس میدان سے باہر رہے، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتنا تھا۔ قائد شہید باواز بلند صلوات، میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان سینئر رہنما، مرکزی ذمہ دار اور ملت کے بے باک ترجمان برادر ناصر عباس شیرازی صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل مولانا صادق جعفری صاحب،
اور دیگر علماء کرام جو تشریف لائے ہیں ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے ناصر شیرازی صاحب اور دیگر علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. چونکہ اس پروگرام کا عنوان ایک طرف عید ملن ہے اور دوسری طرف یہ مجلس وحدت مسلمین ضلع ولیر کی شمولیتی پروگرام شعبہ سیاسیات سندھ کے ساتھ، اس سب میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی گفتگو جہاں سے منقطع کیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں. صرف اپنی لبوں کو معطر کر دیں ایک درود سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. برادران من، میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ شہید قائد عارف الحسین حسینی نے جس ویژن کے ساتھ وہ میدان میں آئے، انہوں نے ایک ویژن یہ بھی دیا کہ اگر ہم پارلیمان سے باہر رہیں گے تو ہم اپنے سیاسی حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس میدان میں وارد ہونا ہے، ہمیں ان جگہ تک پہنچنا ہے جہاں پہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بنتی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں، ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں. اگر ہم ان پارلیمان میں موجود ہوں تو وہاں پہ کم از کم ان پالیسیز کے خلاف ہم ایک بند باندھ سکیں گے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی، جو اس ریجن کے لیے نقصان دہ ہوگی، جو پاکستان میں بسنے والے شیعہ اور سنی کے لیے نقصان دہ ہو. اس بل کے سامنے ہم بند باندھ سکیں گے. ہم پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان میں اپنے بنیادی آئینی حقوق چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو دہشت گردی سے پاک چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں مذہبی منافرت اور تکفیریت نہیں چاہتے. ہم پاکستان کو مذہبی منافرت اور تکفیریت سے پاک چاہتے ہیں. ہم ایک روشن پاکستان چاہتے ہیں، ایک پڑھا لکھا پاکستان اور ایک ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جن کی گفتگو نفرت سے بھری ہو اور جہاں جہاں سے وہ گزرے نفرت کے خار پھیلاتے ہوئے چلیں. ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار، محبت کے علمبردار ہیں. ہم پیار، محبت، امن، اخوت اور آشتی کے پیغمبر ہیں. اور مجلس وحدت مسلمین اس ملک میں جہاں ایک طرف ملت کو پولیٹیکل کوریڈورز میں امپاور کرنا چاہتی ہے، وہاں دوسری جانب اس ملک میں دوسرے مکاتب فکر کے درمیان ایک بہترین ہمانگی اور وحدت کے ساتھ اس معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. اپنی گفتگو کے اختتام میں صرف اتنا کہوں گا، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم.